لیکن امام الانبیاء کی بشارتیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر آسمانی کتاب کے اندر، ہر آسمانی صحیفے کے اندر، ہر نبی کی دعوت کے اندر، ہر نبی کی بشارت کے اندر موجود تھی۔ آخری زمانے میں جس نبی نے آنا ہے وہ امام الانبیاء ہوگا، وہ رحمت للعالمین ہوگا۔ سارے نبیوں نے اس نبی کا زمانہ پانے کی دعا کی تھی، جناب عیسیٰ نے بھی دعا کی تھی، اللہ اس نبی کا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ رب زدني علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ گرامی قدر سامعین حضرات، آج چوتھے جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مبادیات کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ پر آپ کے سامنے یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مکرم جناب عبد المطلب، انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر تو ایک کو تیرے نام پر میں قربان کروں گا۔ پھر آپ منت بھول گئے، بذریعہ خواب آپ کو منت یاد دلائی گئی، اور اس کے بعد منت کا قرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ آپ ذبح کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ایک لمبی داستان کے بعد
100 اونٹوں کا فدیہ ادا ہوا جناب عبداللہ کی جان کے بدلے میں، اور اس کے بعد آپ کی جان بچی۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ذبیحتین بھی کہتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد میں ایک ذبیح جناب اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دوسرے ذبیح آپ کے والد مکرم جناب عبداللہ ہے۔ تو یہ واقعہ تقریباً بیان ہو گیا تھا جمعے پر، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے پوچھا ہے توجہ ہے آپ کی؟ جناب عبد المطلب تاجر آدمی تھے، اور یہ بات بھی میں بتلا چکا پچھلے۔ آپ ملک شام کی طرف، یمن کی طرف تجارت کے لیے جاتے، وہاں قبیلہ حمیر کا ایک معزز سردار آپ کا میزبان ہوتا۔ تو جناب عبد المطلب تجارتی سفر کے غرض سے وہاں تشریف لے گئے اور اس سردار کے ہاں مہمان بنے۔ تو وہاں ایک یہودی عالم جو سابقہ آسمانی کتاب تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اس کی نظر جب جناب عبد المطلب پر پڑی تو اس نے اندازہ لگایا اپنے علمی استعداد کے مطابق کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ تو اس عالم نے جناب عبد المطلب سے عرض کی کہ کیا مجھے آپ اپنے جسم کو ٹٹولنے کی اجازت دیں گے؟ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میں جسم کی ہر جگہ کو ٹٹولنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا، آپ بتلائیں کس جگہ کو ٹٹولنا ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا، اس عالم نے، کہ میں نے آپ کے صرف دونوں نتنوں کے بالوں کو دیکھنا ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے اجازت دے دی کہ بسم اللہ کرو۔ تو اس نے ایک نتنا دیکھا اور پھر دوسرا نتنا دیکھا، آپ کے نتنوں کے بالوں کا خوب بغور مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس عالم نے کہا کہ مجھے آپ کے نتنوں سے نبوت اور حکومت کی خبر مل رہی ہے۔ ایک نتنے سے نبوت کی اور دوسرے نتنے سے حکومت کی۔ اور بعد میں ہوا بھی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کی دعوت مکہ سے چلی اور آپ نبی بن گئے۔ 13 سال مکی زندگی گزارنے کے بعد آپ پھر مدینہ میں تشریف لے گئے، تو مدینہ میں آپ کی حکومت کا قیام ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ حکومت بڑی شے نہیں، یہ حکومت بڑی چنگی شے ہے، لیکن ہمیں لوگوں نے الجھایا ہوا ہے، انگریز کے پٹھوؤں نے الجھایا ہوا ہے کہ تم کیا لیتے ہو حکومت سے، اور اس سیرت میں تو بہت کچھ کھلے گا آگے جا کر۔ تو بہرحال مجھے آپ کے دونوں نتنوں سے نبوت اور حکومت کی خبر مل رہی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ مجھے یہ چیز 2 خاندانوں کے اندر نظر آ رہی ہے، دونوں منافعوں کے درمیان، دونوں منافعوں کے درمیان۔ میں آگے جا کر اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ تو اس وقت تک تو جناب عبد المطلب کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ آپ واپس تشریف لائے، مکہ آ گئے، پھر آپ اپنے بیٹے عبداللہ کی رشتے کی تلاش میں نکلے، اور رشتے کے لیے انہوں نے بنی زہرہ کے قبیلے کا انتخاب کیا، اور خود اپنا رشتہ بھی کیا اسی قبیلے کے اندر۔ جناب عبد المطلب کے سامنے وہ بشارت بھی تھی اس عالم کی کہ ایک نتنے میں نبوت نظر آ رہی ہے، اور دوسرے نتنے میں مجھے کیا نظر آ رہی ہے؟ حکومت نظر آ رہی ہے۔
تو آپ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر رشتے کی تلاش میں اس خاندان میں جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے جب کعبۃ اللہ کے قریب سے گزرے تو وہاں ایک عورت بیٹھا کرتی تھی کعبہ کے جوار میں، اس کا نام تاریخی روایات میں قتیلہ آتا ہے اور بعض روایات میں رقیہ آتا ہے۔ وہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ ورقہ بن نوفل، اس ورقہ بن نوفل کا تذکرہ پھر آئے گا آگے، آپ کی ابتدائی وحی کے سلسلے میں۔ وہ ورقہ بن نوفل کی بہن تھی اور خود بھی وہ عالمہ تھی، اور اس نے اپنے بھائی سے بھی یہ سنا ہوا تھا کہ آخری زمانے میں جس نبی نے پیدا ہونا ہے اس نبی کا نور اس کی باپ کی پیشانی میں جھلکتا نظر آئے گا۔ تو جناب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر رشتے کی تلاش میں کعبۃ اللہ کے قریب سے گزرے تو وہ عورت وہاں بیٹھی تھی، اور اس عورت نے جناب عبداللہ کو اپنی طرف دعوت دی۔ اس کو نظر آیا اپنے علم کی بدولت وہ نور نبوت پیشانی کے اندر۔ اس عورت کی یہ خواہش ہوئی کہ اگر میری شادی اس عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، اور یہ بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جناب عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ قریش مکہ کی کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جو یہ نہ چاہتی ہو کہ عبداللہ کی شادی میرے ساتھ ہو۔ ہر خاتون کی یہ خواہش تھی، بلکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب عبداللہ کا نکاح جب آمنہ سے ہو گیا تو اس وقت قریش مکہ کی کوئی کنواری لڑکی ایسی نہیں باقی رہی جس کو غم کی وجہ سے بیماری نہ لاحق ہو گئی ہو کہ وہ ہماری امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ جناب عبد المطلب بھی انتہائی خوبصورت، آپ کا بیٹا عبداللہ بھی انتہائی خوبصورت، تو وہ عورت جماع کی دعوت دیتی ہے، اور اس کے خیال میں یہ تھا کہ جو نور نبوت عبداللہ کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے یہ میرے پیٹ میں منتقل ہو جائے اور میرے پیٹ سے آخری نبی جو ہے وہ پیدا ہو۔ اس اعتبار سے اس عورت نے دعوت دی۔ تو جناب عبداللہ نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں اور میں اپنے والد کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ باقی رہی یہ بات کہ تیرا مجھے اپنی طرف دعوت دینا، ایک حرام کام کی طرف دعوت دینا، تو حرام کام کی توقع مجھ سے نہ رکھنا، حرام کام سے بہتر ہے کہ موت آ جائے۔ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پورا نسب آدم علیہ السلام تک، ماں کی جانب سے بھی اور آبا کی جانب سے بھی، جس میں کسی قسم کی بدکاری کی کوئی ملاوٹ نہیں۔ تو اس عورت نے دعوت دی اور آپ نے اشعار میں اس کو جواب دیا، اور وہ اشعار بھی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جناب عبداللہ اپنے والد کے ساتھ چلے گئے، رشتے کی تلاش میں جا رہے تھے، تو اس حمیری کے گھر میں جس میزبان یہودی عالم نے جناب عبد المطلب کے نتنوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بشارت دی تھی کہ ایک نتنے سے مجھے نبوت نظر آ رہی ہے اور دوسرے نتنے سے مجھے حکومت نظر آ رہی ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ مجھے دو منافعوں کے درمیان نظر آ رہی ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے وہیب کے پاس رشتہ مانگا اپنا، وہیب بن عبد مناف بن زہرہ، اور ادھر کیا ہے عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ وہیب کی بیٹی حالہ ہو رہی، حالہ بنت وہیب بن عبد مناف، حالہ کے ساتھ رشتہ اپنا کیا جناب عبد المطلب نے، اور وہیب کے بھائی وہب جو فوت ہو گئے تھے راج روایات کی بنیاد پر، اس کی وہب کی بیٹی
جناب آمنہ کا رشتہ اپنے بیٹے جناب عبداللہ کے لیے مانگا، اور جناب آمنہ اپنے باپ وہب بن عبد مناف کی وفات کے بعد اپنے چچا وہیب کی کفالت میں تھی، تو جناب عبد المطلب نے عبد مناف بن زہرہ، اور یہ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، اس عبد مناف کے سے عبد المطلب ہیں، اس عبد مناف سے حالہ اور آمنہ ہیں، حالہ بنت وہیب ہے اور آمنہ بنت وہب ہے۔ حالہ کا رشتہ اپنے لیے مانگا اور آمنہ کا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے مانگا، اس امید کے اوپر کہ جب یہ دو منافوں کے خاندان آپس میں مل جائیں گے تو نبوت بھی شاید میری بیوی کے بطن سے آ جائے یا میرے بیٹے کی بیوی کے بطن سے آ جائے، اور حکومت والا سلسلہ بھی دو منافوں کے خاندان کے اندر جو آ رہا ہے۔ تو حالہ کے ساتھ شادی عبد المطلب نے کی اور جناب آمنہ کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی کر دی، اور یہ بھی تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں نکاح ایک ہی مجلس میں ہوئے، باپ کا بھی اور سانتا تعجب تھی نا پیارا، اے پٹھانا کو پوچھو سانتا دوے نکاح کرن جے کوئی نہیں دینا جی، خیری نہ کوئی کرب آوے تو اسا گھر وڑن ہی کوئی نہیں دینا، ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے، پھر میں خیر بتاتا ہوں، یہ ایک ہی جگہ پہ ہوئے، اور پھر 3 دن وہاں رواج تھا کہ جب شادی ہو جاتی تو دولہا اپنے میکے کے اندر 3 دن گزارتا، کتنے؟ 3 دن گزارتا، وہی صحبت ہوتی، شب زفاف وہی منائی جاتی، اس کے 3 دن کے بعد وہ گھر آتا۔ کل ایک پشتونوں کی شادی میں تھا تو میں نے ان کو ایک واقعہ بتایا کہ مجھے یہاں ایک درس کے دن پشتون ساتھی لے گئے نکاح کر کہ آپ مولوی صاحب ہمارا نکاح پڑھائیں، تو میں نکاح کے لیے وہاں چلا گیا ان کی اس تمبو کے اندر، تو وہاں انہوں نے عورت کے لیے ایک وکیل مقرر کیا، آدھا گھنٹہ ہو گیا وکیل واپس ہی نہیں آیا اجازت لے کر۔ میں نے ان کو کہا بھائی ہمارا آج درس بھی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اجازت لینے کے لیے گئے، اتنے میں رونے کی آواز آ گئی۔ میں نے کہا شاید آپ زبردستی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب ہمارا رواج ہے کہ جب سے اجازت مانگی جائے تو وہاں منت اور ترلے سے اجازت ملتی ہے۔ خیر اللہ خیر صلی اللہ، آدھے گھنٹے کے بعد وہ اجازت لے کر آ گئے۔ اب جس لڑکے کا نکاح میں نے پڑھانا تھا، مجھے انہوں نے لڑکی کا نام وکیل نے مجھے بتایا، میں نے اس کو قبول کروانا تھا، تو جب قبول کی باری آئی تو میں لڑکی اور اس کے والد کا نام لے کر اس کو قبولیت کے لیے پیش کرتا ہوں تو وہ چپ بیٹھا۔ میں نے پھر اس کو کہا تو وہ پھر چپ بیٹھا۔ میں نے تیسری مرتبہ میں پریشان ہو گیا، بھائی اس کا دل نہیں ہے اور یہ زبردستی شاید اس کا نکاح کرنا چاہتے۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر اس کو قبولیت کی دعوت جب دی نا، وہ پھر چپ بیٹھا ہے۔ مجھے فکر تھی درس قرآن کا ٹائم شارٹ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، قبول کرنا ہے تو کر لے نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا بھائی مولوی صاحب ہمارا رواج ہے، ہم یہ عیب سمجھتے ہیں کہ جلدی جلدی قبول کر لینا، ہم منتوں کی عمر قبول کرا دیتے ہیں، تو عجیب عجیب رواج ہے۔ تو یہ میں ان کو واقعہ کل سنا رہا تھا ایک نکاح کے اندر، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے اندر ایسے قبیلے بھی ہیں جن کے اندر بچے کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ 3 دن کے لیے گھر سے بھاگ جایا کرتا ہے۔ 3 دن کے لیے گھر سے تو عثمان ساڑھے کو لے جائے نڈے بھی ہیں جڑے ترے ترے دھڑے بات لبنی نہیں چاہتی تو بات سنگیاں بھی نہیں لبنے۔ تو بہرحال خیر، تو یہ ان کا رواج تھا کہ 3 دن تک وہ اپنے سسرالیوں کے اندر گزارتا اور وہی شب زفاف ہوتی۔ تو 3 دن کے بعد جناب عبداللہ کی واپسی ہوئی شادی کے بعد، اب اسی عورت کے پاس جو کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھی تھی، اس میں بھی روایات کا اختلاف ہے، میں ایک روایت راجح روایت بیان کر رہا ہوں کہ وہاں سے آپ گزرے تو اس عورت کو آپ نے بلایا اور اس عورت نے پہچانا نہیں ہے۔ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ جو دعوت 3 دن پہلے تو نے مجھے دی تھی، آج اس دعوت کا تذکرہ تیرے ہاں نہیں ہے۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں عبداللہ ہوں۔
عبداللہ تو نہیں ہے. تو اس دعوت کے بارے میں پوچھا کہ تو نے مجھے اپنی طرف دعوت کیوں دی تھی؟ اس نے کہا کہ اس وقت جہاں تو جا رہا تھا کدھر جا رہا تھا؟ تو جناب عبداللہ نے بتلایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو کہاں شادی؟ جناب آمنہ کے ساتھ، جو وہب بن عبد مناف بن زورہ کی بیٹی ہے. میں نے اس کے ساتھ شادی کی اور 3 دن اپنے سسرال میں گزارے. اب وہ عورت بیٹی بولی کہ میں کوئی بدکارہ نہیں ہوں، میں نے آپ کی پیشانی میں اپنے علم کے مطابق وہ نور نبوت جھلکتا ہوا دیکھا تھا. میں نے لالچ کیا کہ وہ نور نبوت میرے میٹ میں منتقل ہو جائے. اور آخری نبی جو ہے اس کی نشانیوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا نور نبوت اس کے باپ کی پیشانی میں واضح نظر آئے گا. وہ مجھے نظر آیا اور اب قسمت ہے کہ وہ نور نبوت منتقل ہو کر آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا ہے. مجھے اس سے کوئی غرض. تو اب قسمت دیکھو، جناب عبد المطلب نے حالہ سے شادی کی بنت وہیب سے، اور اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے کی ہے. اب حالہ سے کون پیدا ہوا؟ حالہ سے حمزہ پیدا ہوا، رسول اللہ کا چچا حمزہ، اور رسول اللہ کی پھوپھی حضرت صفیہ پیدا ہوئی، اور جناب آمنہ کے بطن سے کائنات کا دولہا محمد الرسول اللہ پیدا ہوا. لیکن وہاں تک کبھی میں نہیں پہنچا نا. ولادت محفل میلاد النبی ہماری اگلے جمعے کے اوپر ہوگی. پھر آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ میلاد النبی زندہ باد کا نعرہ لگائیں، محفل میلاد النبی. میں نے پہلے کہا ہے کہ میلاد النبی اس محفل کا عنوان ہوا کرتا ہے جس میں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوا کرتا ہے. یہ تو نہیں کہ ہر محفل کا نام آپ میلاد النبی رکھ دیں. میلاد النبی انشاءاللہ اگلے جمعے کے اوپر حضور کی جب ولادت کا تذکرہ آئے گا تو پھر یہ شادی ہو گئی. شادی کے بعد کیا ہوا؟ جناب عبداللہ بھی تاجر تھے. آپ شام میں تجارتی سفر کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر آپ کے ننھال تھے بنی عدی بن بنی نجار. ان کے ہاں آ کر مدینہ میں یثرب میں جناب عبداللہ بیمار پڑ گئے اور اپنے قافلے والے ساتھیوں کو کہا کہ آپ چلے جائیں مکہ میں، میرے والد عبد المطلب کو میری بیماری کی خبر دے دینا کہ وہ اپنے ننھال بنی نجار کے اندر ٹھہر گئے ہیں. تو یہ قافلہ وہاں چلا، مکے میں پہنچا، اور جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا کہ عبداللہ کہاں گئے ہیں؟ تو قافلے والوں نے بتلایا کہ عبداللہ اس تجارتی سفر میں بیمار ہو گئے اور یثرب میں مدینہ میں جب پہنچے تو وہاں اپنے ننھال بنی نجار کے گھر میں وہ ٹھہر گئے ہیں اپنی بیماری کے ایام کو گزارنے کے لیے. تو جناب عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو، یا دوسری روایت میں ان کے ساتھ زبیر، اپنے بیٹے زبیر کو ان کے ساتھ بھیجا کہ بنی نجار سے مدینہ سے جا کر عبداللہ کو لے آئیں. تو یہ وہاں پہنچے دونوں بھائی جناب عبداللہ کے. تو یہ مدینہ میں پہنچے تو ادھر جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. جناب عبداللہ کا کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا. اور وہی یثرب کے اندر ہی آپ کا مدفن بنا، اور یہ بھائی واپس آ گئے اور جناب عبد المطلب کو بتایا. اور پھر وہ کیا کیفیت ہوگی کہ ایک جوان سال بیٹا فوت ہو گیا ہے جوانی کی حالت میں. اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ راج روایات کی بنیاد پر آپ کی عمر 18 سال تھی. آپ کا باپ کتنی عمر میں فوت ہو گئے؟ 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 18 سال کی عمر ہی میں آپ کی وفات ہو گئی. اور جس نے پوری کائنات کا مان بننا تھا وہ یتیم پیدا ہوا. وہ کیا پیدا ہوا؟ تو میرے نبی نے فرمایا یتیموں کے اوپر رحم کیا کرو اور غریبوں کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ میں یتیم پیدا ہوا ہوں اور میں نے زندگی غربت کے اندر گزاری ہے، اور اللہ غریب آدمی کی طرف ہر روز 1000 مرتبہ نظر رحمت فرمایا کرتا ہے. غریبوں نماز پڑھی کرو، روزہ رکھا، اللہ کی اطاعت کرا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اوپر اختیاری فقر جاری کیا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا کیا ہو گیا؟ آپ کے والد کا انتقال۔ جناب آمنہ کو بڑا دکھ لگا، اور جناب آمنہ کے پیٹ میں وہ نور نبوت جو عبداللہ کی پیشانی کے اندر چمک رہا تھا وہ جناب آمنہ کے شکم میں منتقل ہو گیا۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ پورے حمل کے دورانیے میں مجھے بالکل کبھی تھکن نہیں ہوئی، اور تجربہ ہے اس بات کے اوپر کہ جو عورت پہلی مرتبہ حاملہ ہوتی ہے اس کا جسم چورا چور ہوا کرتا ہے۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ پورے حمل کے دورانیے میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی اور کبھی مجھے حمل کا احساس بھی نہیں۔ ہاں، ماہواری کا خون رک گیا تھا، لیکن اس کے اوپر مجھے تعجب ہوتا، لیکن پھر تسلی ہو جاتی کہ میری عادت بھی ماہواری کی کوئی مستقل نہیں تھی، کبھی خون جاری ہو جاتا، کبھی مہینوں رکا رہتا، تو پھر مجھے تسلی ہوتی کہ میں حاملہ نہیں ہوں۔ پھر ایک مرتبہ جناب آمنہ فرما رہی ہیں کہ میں بس نیم غنودگی کی حالت میں سوئی ہوئی تھی، نہ پوری نیند نہ پورا جاگنا۔ اس حالت میں ایک غیبی آواز میں ایک بندہ میرے پاس آیا، اور اس نے مجھے آ کر غیبی آواز دی کہ آپ نے اپنے پیٹ میں دو عالم کے سردار کو اٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے پیٹ میں دو عالم کے سردار کو اٹھایا ہوا ہے۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس نے خواب کے اندر یہ مجھے بشارت دی ہے، اور اس کے بعد جناب آمنہ کی کچھ اور باتیں بھی خواب کے اندر موجود ہیں کہ حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں، کبھی بھی مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، اور اس نے مجھے خواب کے اندر دوسری مرتبہ پھر غیبی آواز سے کچھ کلمات القاء کیے کہ آپ کے پیٹ میں جو حمل آیا ہے یہ دونوں عالم کا سردار ہے، اس کے لیے ایک وظیفہ تم پڑھا کرو، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ میں اس کو اکیلے کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسد کے شر سے۔ ہر حاسد کے بچہ پیدا ہوئے تو کیڑا تویز ہے جی، اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کس کی پناہ میں دینا چاہیے بچے کو؟ حمل ہو تو کس کی پناہ میں، بچہ پیدا ہو تو کس کی پناہ میں جی؟ تو یہاں پیدائش کے وقت کیا ہوتا ہے؟ چوری رکھی اتنے کوکے ڈانڈے تھے بہاویں تے وچ لوہا رکھنا بھائی انڈے لگ نہ ون، مشرکانہ ذہنیت ہے۔ تو یہ بچے کی پیدائش کے وقت ہمارے ہاں ابھی تک یہ رواج چل رہا ہے کہ لوگ لوہا رکھتے ہیں، اور کسی پنجابی شاعر نے بڑا خوب کہا، قسم خدا دی لوہے کولو اسرائیل نہ ڈردا، جے لوہے کولو اسرائیل ڈردا تے کوئی لوہار نہ مردا۔ لوہارا کو تو ہر ویلے کیوں ہونا بھلے جلی ہے۔ تو یہ خواب میں کہا گیا اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد۔ خواب میں کسی نے مجھے کہا کہ اس سردار دو عالم کو جو تو نے اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا ہے اس کو اکیلے اللہ کی پناہ میں دے کر اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ میں اس کو اکیلے کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسد کے شر سے بچانے کے لیے۔ اور پھر اس نے مجھے خواب میں یہ بھی کہا آنے والے نے، اس بچے کا نام محمد رکھنا، اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کا نام تورات میں احمد ہے۔ اس بچے کا نام کیا رکھنا؟ یہ بات کس کو بتائی جا رہی ہے؟ بولے بولے بولے، کس کو بتائی جا رہی ہے؟ حضرت آمنہ کو۔ نیم خوابی کیفیت کے اندر یہ اس بچے کا نام محمد رکھنا، اور اس بچے کا نام تورات میں احمد ہے، اور احمد اس لیے کہ زمین والے بھی آسمان والے بھی اس بچے کی تعریفیں کرتے ہیں، اور قرآن میں اس بچے کا نام محمد ہے۔
یہ بھی خواب میں بتایا گیا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اسی کی کتاب ہے. قرآن میں اس کا نام کیا ہے؟ محمد. وما محمد الا رسول محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو اس کا نام محمد رکھنا ہے. اور جناب آمنہ کو خواب میں یہ بھی کہا گیا کہ اپنا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے. اپنا خیال بھی آپ نے رکھنا. ایک اور کرامت بھی ظہور میں آئی. جس رات جناب آمنہ کے پیٹ میں نور نبوت جناب عبداللہ سے منتقل ہو کر جناب آمنہ کے پیٹ میں منتقل ہوا، اس سے جو پہلا دن تھا اس میں قریش کا ہر جانور بول اٹھا. ہر جانور بول اٹھا. اور اس جانور نے کیا کہا؟ اس جانور نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصورت حمل اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لے آئے ہیں، اور کعبے کے رب کی قسم دنیا کے بادشاہوں میں سے ہر بادشاہ کا تخت الٹ گیا ہے. حضور کی تشریف آوری سے دنیا کے ہر بادشاہ کا تخت، یعنی جب آپ آئیں گے اور آپ ہل کر کے تخت کو پاش کر دیں گے، اور فارس کے تخت کو کیا کر دیں گے؟ پاش کر دیں گے. یہ قریش کے ہر جانور نے یہ بات بولی تھی. اور ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ جس دن آپ ریم مادر میں منتقل ہوئے اس دن قریش مکہ کے سارے بت اوندھے ہو گئے تھے. اور پھر یہ واقعات حالت بیداری میں آپ کی ولادت کے وقت پیش آئے. جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا، جب آپ کا حمل میرے پیٹ کے اندر آیا، آپ کا نور جب میرے پیٹ کے اندر آیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے پیٹ سے نکلا ہے جس سے بصرہ تک کے محل روشن ہو گئے. یہ واقعہ خواب کا ہے. اور جب آپ پیدا ہوئے اس وقت جو روشنی نکلی وہ حالت بیداری کی ہے. انشاءاللہ اس کو محفل میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے اندر بیان کریں گے. کون سی؟ اگلے جمعے پہ یہ بھی لکھنا ہے نا، سیرت النبی حصہ پنجم، عنوان محفل میلاد النبی. تو یہ واقعات پیش آئے جناب آمنہ کے ساتھ حمل کی صورت میں. اب ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضرت شداد ابن عوس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ بنی عامر کا ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے آ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اس نے حضور کی تعریف کی اور پھر حضور کا نسب سنایا. آپ محمد ہیں، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور سنا ہے کہ آپ یہ دعوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم انسانیت کی طرف نبی بن کر آیا تھا، جس طرح موسیٰ اور عیسیٰ لوگوں کی طرف نبی بن کر آئے تھے، آپ کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ میں بھی انسانیت کی طرف نبی بن کر آیا ہوں. اور ہم نے آج تک جو بات دیکھی ہے کہ نبوت تو بنی اسرائیل کے خاندانوں کے اندر چلی آ رہی ہے، آپ اور آپ کے قریشی خاندان یا پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے یا آپ کا یہ قریشی لوگ تھے یہ بتوں کے پجاری تھے. دعوی نبوت آپ نے کہاں سے حاصل کر لیا ہے جبکہ آپ بنی اسماعیلی ہیں، بنی اسرائیلی ہیں؟ میں اس حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہوں. جب اس بوڑھے بنی عامر کے اس آدمی نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا سوال درست ہے، میں تجھے تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں تجھے تیرے سوال کا ہوں تو مقتدیاں دی ضرورت نہیں ہونی میں اپنے امام کو مسئلہ پوچھ گنے، مریدہ دی ضرورت نہیں ہونی کہ اپنے پیر کو کوئی مسئلہ ہی پوچھ گنے. تو حضور سے اس نے کہا. پھر وہ کہتے ہیں وہ چار زانو وہ بوڑھا شداد ابن عوس کہتے ہیں بیٹھ گیا اور میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، نبوت بنی اسرائیل کے اندر آ رہی تھی، جس طرح جناب ابراہیم نبی بن کر آئے میں بھی نبی بن کر آیا ہوں، اور میری نبوت جناب ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے. حضور نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنائی. جناب ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اور یوں دعا کی تھی
रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह इनके अंदर इन्हीं में से एक अजीम शान रसूल मबऊस फरमा। काम उसका क्या हो, यतलू अलैहिम आयातिका, इनको तेरी आयात पढ़कर वो सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उसका दूसरा काम ये हो कि वो इनको किताब और सुन्नत की तालीम दे, व युज़क्कीहिम, और इनका तज़किया नफूस करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक मेरे अल्लाह तू ही गालिब है, तू ही हिकमतों वाला है। ये सूरह बकरा का 15वां रुकू है और आयत नंबर 129 है। ये जनाब इब्राहीम की दुआ हूँ मैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी आमिर के उस बूढ़े के एतराज का जवाब यूं दिया और फिर फरमाया कि जिस तरह मैं इब्राहीम की दुआ हूँ इसी तरह मैं अपने से पेश रो नबवी सिलसिले के आज तक आने वाले आखिरी रसूल जो थे जनाब ईसा की बशारत हूँ। जनाब ईसा ने अपनी उम्मत को यूं बशारत दी थी, मेरे नबी ने वो भी पढ़ के सुनाई। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, जब कहा ईसा इब्न मरियम ने, ऐ बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो किताब तौरात की शक्ल में उतरी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला बनकर आया हूँ। व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं अपने बाद एक अजीमुश्शान रसूल की बशारत देने के लिए आया हूँ, इस्मुहु अहमद, जिसका नाम क्या होगा, अहमद होगा। मैं जनाब ईसा की बशारत हूँ। ये सूरह सफ का रुकू नंबर 1 है और आयत नंबर 28 है। तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़े को यूं मुतमईन किया और कहा कि मैं अपनी माँ का ख्वाब हूँ। मेरी माँ ने ख्वाब में किसी फरिश्ते ने आवाज दी थी कि आपका जो हमल है ये दो आलम का सरदार आपने अपने पेट में उठाया हुआ है, दो आलम का। तो ये बशारतें हैं रसूलुल्लाह की पैदाइश से पहले। मैं थोड़ा सा आपको और ला चलूं, 4 नबी कायनात में और भी ऐसे आए जिनकी बशारतें उनकी विलादत से पहले दी गई। हजरत इब्राहीम को और उनकी बीवी सारा को यह बशारत दी गई, फबश्शरनाहा बिइस्हाक व मिन वराई इसहाक याकूब, कि हम तुझे इसहाक की बशारत देते हैं और तेरी जिंदगी के अंदर इसहाक का बेटा याकूब पैदा होगा। और फिर जनाबे ज़करिया को अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, कि मैं आपको अपने बेटे यहया नबी की बशारत देता हूँ। और जनाबे मरियम को अल्लाह ने बशारत दी इन्नल्लाह युबश्शिरुका बिकलिमतिन मिन हुस्मुहुल मसीह, कि आपको अपने कलमे की बशारत देता हूँ, मसीह की, ईसा की तुझे बशारत देता हूँ। तो जनाबे इसहाक की बशारत भी उनकी पैदाइश से पहले दी गई। उनके बेटे जनाबे याकूब की पैदाइश से पहले उनकी विलादत की बशारत भी दी गई। जनाबे ज़करिया के बेटे जनाबे यहया की विलादत से पहले भी उनकी विलादत की बशारत दी गई। जनाबे ईसा की वालिदा को जनाबे ईसा की विलादत की बशारत उनकी विलादत से पहले दी गई। तो कायनात में 4 नबी पहले ऐसे भी गुजरे हैं, इसहाक, याकूब, ईसा और यहया, जिनकी विलादत की बशारत उनकी विलादत से पहले उनके आबा व अजदाद को दे दी गई थी। लेकिन इमामुल अंबिया की बशारतें जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा तक हर आसमानी किताब के अंदर, हर आसमानी सहीफे के अंदर, हर नबी की दावत के अंदर, हर नबी की बशारत के अंदर मौजूद थी। आखिरी जमाने में जिस नबी ने आना है वो इमामुल अंबिया होगा, वो रहमतुल लिल आलमीन होगा। सारे नबियों ने उस नबी का जमाना पाने की दुआ की थी। जनाब ईसा ने भी दुआ की थी, अल्लाह उस नबी का मुझे उम्मती बना दे। अल्लाह ने ईसा को जिंदा आसमानों पे उठा दिया। आखिरी जमाने में ईसा नबुव्वत के साथ उतरेंगे,
لیکن ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی امتی بھی ہو، اور وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے۔ یہود کے ساتھ جنگ لگ چکی ہے، نہیں لگی؟ کہاں؟ جمعے کے بعد ہمارا احتجاجی مظاہرہ ہے، بالکل زمانہ قریب آ گیا ہے، اور انشاءاللہ وہاں موقع ملا تو اس مظاہرے میں آپ سے کچھ باتیں اگر موقع ملا، اللہ نے اس وقت دل میں ڈالی کہ حضور کیا کیا اپنی امت کو آخری زمانے میں، یہ جو یہودیوں کے بارے میں ایک جنگ ہونی ہے، یہودیوں نے اکٹھا ہو کر ایک سلطنت کے اندر جمع ہو جانا ہے، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، قرآن کا ان کے متعلق فیصلہ تھا، لیکن آج وہ دنیا کی سپر طاقت بن کر ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہیں، وہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ہماری قسمت ہے ہم کسی انداز میں یہود کے خلاف استعمال ہو جائیں۔ جمعے کے بعد آئیں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق اس آدمی کو یہ بات بتلائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بشارتوں کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے حمل میں جب آپ آئے، یہ خواب دکھائے گئے، غیبی بشارتیں دی گئیں، اور آپ کا دادا مکرم جناب عبد المطلب وہاں تشریف لے گئے، وہاں آپ کو خاندان کے اندر نبوت اور حکومت کی بشارت دی گئی۔ اس کی بنیاد پر آپ نے شادی بنی عبد مناف کے خاندان بن زہرہ کے خاندان میں کی، وہاں سے آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، اور پھر آپ کی ولادت کا زمانہ جب بالکل قریب آیا، 51 دن باقی تھے یا 55 دن باقی تھے، طبہ بادشاہ ابرا یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا، اور اللہ نے ابابیلوں سے اس کو تہس نہس کر دیا۔ یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ آپ کی ولادت کے آنے سے پہلے کائنات میں ایک بہت بڑا واقعہ دھماکے کی صورت میں رونما ہوا کہ ابرا آیا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، انسان اس کی حفاظت کے لیے عاجز آ گئے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے غوری کا کام لے لیا، شاہین کا کام لے لیا، ابدالی کا کام لے لیا، اس کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا، کعبہ کو بھی بچایا، قریش کی عزت بھی بچائی، اور اس کے 55 دن بعد یا 51 دن بعد جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس واقعے کا عالم پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ انشاءاللہ اس کی بات ہم اگلے جمعے پر تفصیلاً کریں گے۔